اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے جن مراحل سے گزارا انہوں نے ایک بہت سخت مرحلہ وہ تھا جو آپ کے اہل خانہ پر تہمت لگی اور بات پھیل گئی۔ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور 2 مرحلے اس بات پر گزرے، اور جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارا قصہ 5 مراحل میں جا کر پہنچا، تو اس میں تیسرا مرحلہ یہ داخل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ اور یقین ہو گیا کہ یہ بات پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی ہے، اور گویا محاورے کی زبان میں کہیں تو اب یہ بچے بچے کی زبان پر ہے، اور ہر کوئی ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہما کا نام لے رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ اسے عام مسلمانوں کے سامنے رکھیں، اور آپ منبر پر تشریف لائے اور قابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع تھے، اور آپ نے تقریر کا آغاز کیا، اور آپ نے فرمایا کہ واللہ ما علمت فی اپنی خیر قط الا خیر قط، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں میں سوائے اچھائی کے اور کوئی چیز نہیں پاتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تہمت لگائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم اس میں بھی سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ کبھی بھی میرے گھر میں اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں خود گھر پہ موجود نہ ہوں، اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ صفوان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کے بغیر اکٹھے ہوئے ہوں۔ وَهَلْ يَنْتَقِمُونِي، کوئی ایسا ہے جو اٹھے اور میرا بدلہ لے، اور جو لوگ یہ تہمتیں لگا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے میرا دفاع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہنے پہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اٹھے، اور اس دن جو کچھ بھی ہوا بنیادی طور پہ وہ 3 آدمی تھے، ایک سعد ابن معاذ تھے، اور دوسرے بھی سعد تھے مگر وہ سعد ابن عبادہ تھے، اور تیسرے حضرت اسید رضی اللہ عنہ تھے، اور اس سے نچلے درجے میں آ جائیں تو پھر صفوان اور حسان، یہ 5 آدمی اس دن تھے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبائل عربوں میں بہت قدیم سے چلے آتے تھے، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جب حملہ کیا، اور وہ پہنچا ہے، نہیں بخت نصر ایران کا نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو یہودی وہاں سے نکالے گئے، اور یہودیوں نے بیت المقدس کی بجائے اپنا ٹھکانہ اور مقام مدینہ منورہ کو چنا، یثرب اس کا نام تھا، اور کثرت سے یہ لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہودیوں کے کنبے اور قبیلے اور کئی سردار وہاں آ گئے، اور وہاں پہلے سے 2 عرب سردار تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا، اور یہ دونوں یمن سے آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ تو اب پورے مصر میں یہ یہودی تھے، اوس تھے اور خزرج تھے،
خزرج اس ڈر میں تھے کہ یہودی جتنے اہل علم ہیں اور طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کسی دن ہم دونوں قبائل کو یہاں سے نکال دیں۔ اور یہودی اس اعتبار سے پریشان تھے کہ اوس اور خزرج اگر کہ دونوں مل بیٹھے اور ہمارے خلاف کوئی لڑائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور کئی سالوں بلکہ صدیوں کی کشمکش کے بعد یہودیوں نے اوس اور خزرج کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کے درمیان بعد میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا۔ اور ان دونوں نے یمن کے بادشاہ اور شام کے لوگوں کو خط لکھے، غسان کو نے بلایا اور کہا ہماری مدد کرو۔ غسانیوں نے مدد یہ کی کہ لشکر بھیج دیا، اس لشکر میں بادشاہ کا بیٹا مارا، یہودیوں نے اسے مار دیا۔ وہ غصہ اور انتقام تھا، بادشاہ خود فوج لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہودی اوس اور خزرج سب کو نمٹا دو۔ اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو اس نے بلایا اور ایک میدان میں بٹھا کے سب کو قتل کر دیا۔ اور اب اوس اور خزرج کی باری آئی اور اوس اور خزرج کے درمیان اور اس کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ رات کو اوس اور خزرج کھانا پکا کر اپنے دشمنوں کے فوجیوں میں بھیج دیتے تھے۔ بادشاہ پہلے تو گھبرایا، اس نے کہا جانوروں کو کھلاؤ، اس میں زہر تو نہیں ہے۔ آپ کو کئی دن کے بعد جب یقین آیا تو اس نے اوس اور خزرج کو بلایا اور اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ دن میں ہم ایک دوسرے کو قتل کریں اور رات کو تم ہماری مہمان نوازی کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا برکت والا شہر ہے کہ یہاں پہ آخری نبی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہاں پر عزت کریں اور احترام کریں۔ تبع تھا یمنی، یا وہ بادشاہ تھے، خیر اس سے متاثر ہوا اور سب یہ کہ اس نے جنگ کو ختم کر دیا اور ایک بہت بڑی حویلی اور محل بنایا اور کہا اللہ کے رسول بنائیں تو انہوں نے دینا۔ اور پھر ان کی اولادیں آگے چلتی رہی یہاں تک کہ یہ مکان اور محل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ جو بادشاہ کی اس نے نیت تھی اور اللہ کے لیے جو اس نے کام کیا تھا، اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی۔ یہ اوس اور خزرج دو قبائل تھے، اوس اور خزرج لڑتے رہے، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی شروع ہوئیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ 120 سال تک 5 پشتیں ان کی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ ان کے بچے جوان ہوتے تھے، خزرج والے مار دیتے تھے، خزرجیوں کے بچے جوان ہوتے تھے، اوس والے مار دیتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے صرف 5 سال پہلے دونوں طرف کے سردار بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ عزیر جو سرداروں کو لڑاتے تھے اور عزیر جو سپہ سالار تھے بنو اوس کے، وہ مارے گئے۔ اور جب مارے گئے تو یہ سارا سلسلہ گویا ختم ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ ہجرت سے 5 سال پہلے جو یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ نئے سردار بن کے نئے آقا جس پہ وہ متفق ہو جائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوس اور خزرج دونوں نے جس شخص کے نام پہ اتفاق کر دیا کہ وہ اوس اور خزرج دونوں کی رہنمائی اور قیادت کرے گا، وہ خزرجی تھا عبداللہ ابن ابی۔ اور اس منافق کے نام پہ دونوں قبیلے متفق ہو گئے۔ اوس نے اس لیے مان لیا کہ لڑائیاں، خزرجی تو خیر اس لیے مان گئے کیونکہ اپنے قبیلے کا فرد تھا۔ اور عبداللہ ابن ابی پہلے درجے کا زبان چلانے والا تھا، فصاحت تھی، بلاغت تھی، حتیٰ کہ انہوں نے سونا جمع کیا اور تاج پوشی کی تاریخ مقرر ہوئی اور سونے کا تاج اسے دونوں قبائل نے مل کے پہنانا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں مدینہ منورہ آ گئے۔ اب جس کی تاج پوشی کینسل ہوئی ہے اس کے فطرت و لازمی طور پر نفاق اور حسد نہیں تھا۔ یہ وہ قصہ تھا جس قصے کی بنا پر اوس اور خزرج کی لڑائیاں ابھی 10 سال 15 سال نہیں ہوئے تھے کہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا قصہ پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرا بدلہ لے، اور تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے ساتھ نکلے جن لوگوں نے میری بیوی پہ الزام لگایا ہے، اور تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس
مشکل سے نجات دلائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پڑے ہوئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نام پہ اگرچہ محدثین کا اختلاف ہے لیکن اکثریت اس طرف گئی کہ وہ سعد بن معاذ تھے. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پائے تھے، اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تھے. یہ وہی ہستی تھی جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، اور یہ وہی ہستی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں بٹھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے فرشتے صاحب کے جنازے میں آئے ہیں، میں ڈرتا ہوں میری ایڑی کے نیچے کسی فرشتے کا پاؤں نہ آ جائے. اور یہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے جن کے رومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھے تھے اور کئی مرتبہ بشارت دی تھی سعد کو جنتی ہونے کی. اور دوسرے سعد بن عبادہ تھے، یہ بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ، اور دوسری طرف خزرجیوں کے سردار تھے سعد بن عبادہ. اور سعد بن عبادہ بن کے والد بن ان کا بیٹا قیس بن سعد بن عبادہ بن ولید، یہ چاروں پشتے اتنے سخی لوگ تھے کہ ان کے قلعے میں اعلان ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو چربی کی ضرورت ہو، کسی کو گھی کی ضرورت ہو، کسی کو گوشت کی ضرورت ہو، کسی کو پکا پکایا اچھے کھانے کی ضرورت ہو، تو سعد کا دسترخوان بچھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ روزانہ کھانا ساری بیویوں کے لیے دیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ ان میں ایک دن دعوت دی. حیران ہوتے ہیں لوگ اس تاریخ کو پڑھ کے. سعد رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی اس کی نہائی کھائی رکھا. اللہ کے رسول ایک کھال آیا، دوسرا، تیسرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول شفا دوں آپ کو، آج تو آپ کو اتنا کھلاؤں میرا جی چاہتا ہے. اتنے اونٹ ذبح کیے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا حصہ لگایا تھا بدر میں، حالانکہ یہ بدر میں شریک نہیں. ساری تیاری مکمل، کتے نے کاٹ دیا اور یہ 40. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، 12 میں سے ایک یہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ دیا. اور سعد بن عبادہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے زبردست کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے اس میں سعد بن معاذ کا حصہ ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. پھر وہ شام چلے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ اصرار رہا کہ آپ بیعت لیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا. ان کا حضرت صاحب بیعت نہیں کرتے نہ صحیح، کون سا فرق پڑتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام فتح کیا ہے اور شام کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اس سفر میں آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا. سعد بن عبادہ کا انتقال ہو رہا اور بہت لوگوں کا قرضہ دینا تھا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا وصی بنایا اور ان کا میری ساری جائیداد آپ کے اختیار اور آپ قرضہ ادا کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہایت عقل مندی سے کام کیا. جتنے غرماء تھے جن کا قرضہ دینا تھا سعد نے سب کو جمع کیا اور ان کو اس بات پر متفق کر لیا کہ 10,000 درہم ہر سال دیے جائیں. اور فرمایا سعد کے 4 سال باغات میں سے جتنی آمدنی آئے گی وہ مجھے، ان کی اولاد نے انہیں دی، وہ 10,000 ادا کر کے باقی گھر والوں کو واپس کر دیتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 4 سال ان کا سارا قرضہ اس طرح ادا کر دیا. لوگوں نے کہا آسان ہے امیر المومنین، آپ کی جائیداد بیچیں اور لوگوں کو قرض واپس کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر سعد کی اولاد کا کیا بنے گا، پھر اس کی جائیداد میں بیچ دوں. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے سردار تھے خزرج کے. اور تیسری ہستی جو تھی وہ بن اوس میں سے تھی اور وہ سعد بن معاذ کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ چچا زاد بھائی تھے، حالانکہ ایسے نہیں، کیونکہ سعد بن معاذ ابن نعمان ابن امرؤ القیس ان کا نسب یہ ہے. اور اسید ابن حذیر کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی تھے لیکن اسید ابن حذیر ابن سماک ابن امرؤ القیس تھے. پردادا پہ دونوں کا نسب ملتا لیکن تھے دونوں بنو اوس میں سے. اور ابن حذیر وہ اتنے بڑے آدمی تھے رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک مرتبہ تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ان کا بیٹا یحییٰ پاس لیٹا ہوا، گھوڑا بھٹکنے لگا اور انہوں نے اسید رضی اللہ عنہ نے تلاوت چھوڑ دی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر وہ بھٹکنا شروع کیا، پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا تو انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ ان کا میں ڈرا کہ گھوڑا کی میرے بچے یحییٰ کے سر پہ اپنا پاؤں نہ رکھ دے، تو میں نے بچے کو ہٹایا، گھوڑے کو دوسری طرف کیا اور میں باہر جو نکلا تو ایسے لگا کہ ایک سائبان ہے، ایک تھال ہے اور اس تھال میں چراغ جل رہے ہیں اور قرآن پڑھتا ہوں تو نیچے آتا ہے، چھوڑ دیتا ہوں اوپر چلا جاتا ہے۔ اور فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت عرض کی، آپ نے فرمایا وقرا کہ اپنا عزیر کا بیٹا پڑھتا رہتا اللہ کی پاک کتاب کو، اتنے فرشتے نازل ہو رہے تھے کہ صبح مدینہ کے بچے بھی فرشتوں سے مصافحہ کرتے اور جان جاتے فرشتہ کیا۔ یہ اسید ابن عزیر کے والد تھے جنہوں نے آخری جنگ سے باسالار ہونے کی وجہ سے لڑائی تھی اور پھر وہ جو قتل عام ہوا تھا، اس عزیر کے بیٹے یہ اسید تھے۔ اب یہ تینوں ہستیاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع کی اور آدھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اٹھتے ہیں سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جس سے انتقام لینا ہے، آپ حکم کریں، اگر وہ اوس میں سے ہے تو خدا کی قسم ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ بنو خزرج میں سے ہے تو آپ کا حکم نافذ ہوگا۔ سعد رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ ہم گردن اڑا دیں گے، ان کا اللہ کے رسول جو حکم دیں گے وہ نافذ ہوگا۔ ان کے اس جملے پہ حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کھڑے اور سعد بن عبادہ نے کہا کہ اوس والو تم ایسی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم تم بنو خزرج میں کسی کو نہیں قتل کر سکتے، اور خزرجیوں میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے، خزرجیوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، خزرجیوں کے سردار اس دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سعد بن عبادہ نے کہا خدا کی قسم ہمارے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اسید اٹھے اور اسید کے ساتھ کے رشتہ دار تھے، تو اسید اٹھے اور کہا انک منافق، کیا تو ساتھ منافق ہو گئے، کیا تو منافقوں کی طرف تعلیم کرتا ہے؟ بس انہوں نے جب یہ جملہ کہا لوگ گتھم گتھا ہونے کے لیے دونوں قبیلے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اور اگر اس دن وہ لڑائی ہو جاتی صلی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال دی، اور اتنے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس قصے میں پیش تھے، مارا انہیں تلوار سے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے، اور صفوان ایک بار کر کے حسان پر مسجد سے نکل گئے اس جھگڑے سے، کیونکہ صفوان پر الزام لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حسان کے پاس اور آپ نے فرمایا حسان اس تلوار کا جواب نہیں دینا، میں اس کا بدلہ لے لوں۔ وہ کہا اللہ کے رسول میں راضی ہوں جو کچھ آپ فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے پڑھتے سعد بن عبادہ کو الگ کیا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو الگ کیا، اسید کو بٹھایا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا اور نے کہا تم اگر مرد ہو تو نکلو مدینہ منورہ سے، اور وہاں پر حرہ کے مقام پہ دونوں لڑیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار سمجھاتے رہے، اگر اس دن تلوار چل جاتی منافقین نے یہ جتنا قصہ کیا تھا سب کا سب ہو جاتا۔ اسی لیے اہل تشیع اس طرح کی روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا۔ مسئلہ سیدھا سادہ اتنا سا ہے کہ 15 سال پہلے جن دو قبائل نے جنگوں میں ایک دوسرے کے سردار مارے تھے، ان کے دل میں وہ بات آئی بھی تھی اور اچانک غصے کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ بچہ تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے، جوانی میں کچھ کر بیٹھتا ہے، تو کیا بڑھاپے میں تانا دیا جائے کہ تم نے ایسے کیا اور ایسے کیا؟ بچہ تو نالی پہ بھی بیٹھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے کہ تم نالی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور سعد بن عبادہ کو سمجھایا، پھر سعد بن معاذ کو سمجھایا، پھر اسید کو سمجھایا، پھر حسان سے بات کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کو ٹھنڈا کیا۔ اور اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس روایت میں کہتی ہے کہ کان رجلا صالحا، اور یہ سعد بن عبادہ بڑے نیک آدمی تھے، پتہ نہیں اس دن اپنے قبیلے پہ غیرت کھا گئے جب انہوں نے کہا کہ ہم نافذ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم
बनु खजरत पे भी तो उन्होंने कहा तुम कौन होते हो खजरजियों पे हुक्म चलाने वाले, तुम औस की बात करो कि औस में से किसी को कत्ल करना है। और हकीकत ये है कि बनु खजरज में मुनाफिकीन थे, इन्होंने उस दिन भी आग लगाने की कोशिश की और यही बनु खजरज के मुनाफिकीन थे जिन्होंने सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत से पहले, ये बहुत बड़ी बात है, लोग इस नुक्ते पे गौर नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खजरज के सारे लोग जमा हो गए और खजरजियों में जो मुनाफिक थे उन्होंने कहा साद इब्न उबादा हुकूमत तुम्हारी, साद इब्न उबादा खिलाफत तुम्हारी। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा यकीनन हमारी है, क्योंकि मुहाजिरीन ने कदर नहीं की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका पैगाम नहीं सुना और हमें अंसार जिन्होंने पनाह दी है। और साद इब्न उबादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की उस दिन जिस दिन कोई मदद करने वाला नहीं था। असहाब सुफ़ा में से रोजाना 80 आदमियों का खाना साद इब्न उबादा मुहैया करते थे। मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तकरीबन 8-10 बरस के गरीब लोग असहाब सुफ़ा थे, रोजाना 8-10 साल तक रोजाना 80 आदमियों को रात को खाना खिलाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। साद इब्न उबादा बड़े सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में फतह के दिन जब दाखिल हुए, एक एक लम्हा काबिल था कि लोग उसे देखें, तहरीर करें, किसी वक्त कुछ भी हो सकता था, निहायत नाजुक मरहला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को रखा, फरमाया हिफाजत करना, और बाईं तरफ औस में से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु या फरमाया हुसैन की हिफाजत करो। ये सब लोग इतने बड़े थे। और साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उन्होंने उस दिन जिस दिन वो खजरजियों ने मुनाफिकीन ने उन्हें चढ़ा दिया कि हज़रत खिलाफत आपको दी, उन्होंने तकरीर, ये तकरीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर पहुंची। उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा कि अबू बकर खिलाफत को बचाओ, मेरे साथ चलो, और लेकर चले गए। और साद इब्न उबादा ने कहा कि खिलाफत हमारी है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं गर्दन उड़ा दूंगा अगर किसी ने मशवरे के बगैर खिलाफत तय की। ये अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और शूरा में तय पाएगा कि कौन खलीफा बनेगा। इसलिए हमारे नजदीक असल में खिलाफत शुराई निजाम पर मबनी है और हमारे बरअक्स अहले तशय्युओं के नजदीक खिलाफत का मनसब मंसूस है, यानी अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह हुक्म का सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुतल्लिक, फिर हसन, फिर हुसैन, फिर इमाम बाक़िर, फिर इमाम जाफर सादिक, मूसा काज़िम वगैरह वगैरह होते होते इसीलिए अब तक जो अहले तशय्युओं में हुक्मरान बनता है वो कहते हैं कि हज़रत महदी का नाइब है। ये बुनियादी इख्तिलाफ है जो चला आता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरे के बगैर कोई खिलाफत नहीं चल सकती। और फिर साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु, साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस दावे को सुना और चुप हो गए। फिर वो शाम चले गए, फिर शाम में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये तीसरा मरहला ऐसा था कि अगर उस दिन तलवार चल जाती और हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो तलवार खींची थी किसी का खून हो जाता तो मदीना मुनव्वरा में जितनी मेहनत हुई थी सारी खत्म हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अलग अलग किया, ठंडा किया, उनके घरों में भेजा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में चौथे मरहले पे तशरीफ लाए और आप उठे और आप अपने घर से निकले। उम्मुल मोमिनीन से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, एक रिवायत में आता है कि 17 दिन बाद हमारे घर तशरीफ लाए। एक जगह आता है 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका था और मेरे वालिद बिल्कुल खामोश थे। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस सारे वज़ीये में जितने अजीम इंसान साबित हुए हैं, आप पूरी तरफ देखें, एक तरफ बेटी है, साहबजादी है, घर है, जल रहा है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जुमला जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 4-5 जुमले कहे, वो इंशाअल्लाह आइंदा बात करें। इसके चौथे मरहले में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले और कुछ उन्होंने पहले इजाज़त करवा दिया था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चौथे मरहले के लिए फिर घर तशरीफ ले गए थे। एक दिन घर से निकले और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ ले गए। फिर यहाँ से चौथा मरहला शुरू होता है।